اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، بالخصوص اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو چکی ہے، جو مومن اور مسلمان ہو، فرمایا اے وہ لوگو، استعینوا بالصبر، فرمایا مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ فرمایا جب کبھی تمہیں لگے کہ دکھوں نے گھیر لیا ہے، جب تمہیں لگے کہ پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، جب تمہیں لگے کہ اس دنیا داری سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی چارہ باقی نہیں رہا، جب مشکلات یوں تمہارے اوپر آ پڑیں، تو فرمایا پھر تم دو کام کرو۔ پہلا کام یہ کرو کہ فرمایا صبر کا دامن کسی صورت تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، تم صبر کرو۔ اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس صبر کا پتہ کیسے چلے کہ یہ بندہ صابر ہے، یہ صبر کرنے والا ہے؟ فرمایا پتہ تب چلے گا کہ جب تم اپنی جبین نیاز میں اللہ کے حضور جھکا دو گے، نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ گے، نماز کا اہتمام کرو گے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو گے، کبھی توبہ کے نوافل پڑھو گے، کبھی حاجت کے نوافل پڑھو گے، میرے حضور جھک جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ تمہارے کرنے کا کام ہے کہ تم مدد طلب کرو صبر سے بھی، اور تم مدد طلب کرو نماز سے بھی۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایسی ہی وصیت اور نصیحت فرمائی، جب بالخصوص وہ مکے والے لوگ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انتہا کا تنگ کر لیا، یہاں تک کہ جب آپ کا صاحبزادہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، پھر انہوں نے ایک محفل سجائی، ایک بزم سجائی، اس میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور سب لوگوں نے تالیاں بجائیں، تالیاں بجا کے اور آواز سنائی آگے دور تک، کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اور وہ جو بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا ہے، تو اب تھوڑا عرصہ اس کا نام چلے گا تو یہ ختم ہو جائیں گے، یہ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرتے رہنے دیں۔ اور اس بات کا ملال اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا، آپ کا دل مبارک جو ہے وہ رنجیدہ ہوا ان کی ان باتوں سے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو دنیا اور آخرت کے خزانے تجھے عطا فرما دیے ہوئے ہیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں محبوب تجھے دے رکھی ہیں، لیکن وہ جو خاص وظیفہ ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب تو بھی جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں۔ وہ نماز کی وصیت اور نصیحت میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمائی، اور یہاں صاحب ایمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو انہیں بھی جہاں صبر کا دامن پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی نماز جو ہے اسے لازم پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جس نے یہ دو کام کر لیے اس کے لیے اعلان فرمایا میرے اللہ نے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنہیں صبر نصیب ہو جاتا ہے، جو صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کے ساتھ ہے۔ ایک یہ بھی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی بندے کے اوپر کوئی امتحان آ پڑے، کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ جائے بندے کے اوپر، تو فرمایا وہ صبر جو ہے نا ابتدائی لمحات میں صبر ہے۔ جیسے ہی کوئی بات آ گئی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے کا ایک بیٹا تھا، میں اسے لے آیا ہوں، اس کی روح قبض کر لایا ہوں۔ بیٹا تھا ایک بندے کا، وہ اب باپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونے والا تھا، اب باپ سمجھتا تھا کہ بیٹے کا مجھے بڑا سہارا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا وہ بیٹا جو ہے نا اس کی روح واپس لے آیا ہوں۔
جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا ہے؟ میرے بندے کے دل کا پھل توڑ دیا تو نے؟ وہ عرض کرتا ہے ہاں باری تعالیٰ میں نے تیرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے نے کہا الحمدللہ، اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باری تعالیٰ تیرے بندے نے صبر کیا، اس نے صبر کے بول بولے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ایک محل بنائیں، جنت میں محل بنایا جاتا ہے، پھر فرمایا جاتا ہے اس کا نام رکھیں بیت الحمد، حمد والا گھر، تو اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ جب رکھ دیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے باری تعالیٰ یہ کسے دیں؟ فرمایا جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے یہ اس کے باپ کے نام الاٹ کر دیا جائے۔ تو جو باپ یوں صبر کرتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس کے 3 چھوٹے بچے، پھر ایک حدیث پاک میں جس کے 2 چھوٹے بیٹے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، فرمایا اس کا اجر جنت کے سوا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ، بندے یہ یاد رکھنا کہ جو بندہ صبر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیو دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بعض دفعہ بے صبری کے کلمات ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زندگی میں کسی صورت بے صبری والا کوئی جملہ کوئی کلمہ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَا تَقُولُوا، اور ہرگز نہ کہنا تم لمن، اس شخص کے لیے یقتل، جسے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات، مردہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، فرمایا تم کسی صورت اسے مردہ نہ کہنا، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ اموات، تم مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے جن کی جان چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، تم انہیں مردہ نہ کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی دے رکھی ہے جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بالخصوص اس زندگی کے اندر جو زندگی کے نشیب و فراز آ جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں ان میں صبر کرنے اور نماز سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص عالم اسلام میں وہ لوگ جو کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی سربلندی کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، میرا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شہادتوں کو میرا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ان شہادتوں کے بدلے میں میرا اللہ دنیا میں انہیں آزادی جیسی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔